اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ مبارکہ اور رکوع نمبر 39 ہے 39۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الأخرى ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذلکم اقسط عند اللہ واقوام للشہادۃ وادنی ان لا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح ان تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضر کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ وان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرہان مقبوضۃ فإن آمن بعضکم بعضا فلیؤد الذی اؤتمن امانتہ ولیتق اللہ ربہ ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو، اذا جب تداینتم تم دو کیا بدین قرض، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو الی اجل مسمى تو ایک مقررہ مدت تک، تو فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اسے۔ اللہ نے فرمایا جب تم ایک دوسرے کو قرض دیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو ایک مقررہ مدت تک۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، بینکم تمہارے درمیان، کاتب ایک لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، کہ ایک لکھنے والا تمہارے درمیان عدل و انصاف سے لکھے، اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ ولا یابی کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، لا یابی نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتب کے لکھنے سے، کما جیسا کہ علمہ اللہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب تو پس وہ بھی لکھ دے، کہ جو لکھنے والا ہے وہ انکار نہ کرے لکھنے سے، کما علمہ اللہ کے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے لکھنے کے حوالے سے، تو پس وہ لکھ دے۔ ولیملل الذی، اور لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق جس کے ذمے حق ہے، یعنی کہ جس کے ذمے قرضہ ہے وہ لکھوائے۔ ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو کہ اس کا پروردگار ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ کمی کرے، لا یبخس نہ کمی کرے، منہ شیئا اس میں ذرہ برابر بھی، کچھ بھی ذرا بھی اس میں کمی نہ کرے۔ فإن کان الذی علیہ الحق، اور پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے، سفیہاً بیوقوف ہو، او یا ضعیفاً کمزور ہو، پھر اگر وہ شخص جس کے اوپر قرض ہے وہ بیوقوف ہو یا کمزور ہو، او لا یستطیع کہ یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل کہ وہ خود لکھا سکے، ہوا فلیملل تو وہ لکھائے، ولیہ جو اس کا ولی ہے، ولیہ اس کا ولی، یعنی کہ جو اس کا ولی ہے وہ لکھائے، بالعدل انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پھر اس کا جو ولی ہے وہ لکھائے۔ واستشہدوا، اور بنا لیا کرو، شہیدین دو گواہ، اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر دو گواہ بنا لیا کرو، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، رجال مردوں کو کہتے ہیں۔ فإن لم یکونا رجلین، اور اگر نہ ہوں دو مرد، رجلین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی اگر دو مرد نہ ہوں تو فرجل وامرأتان تو ایک مرد اور دو عورتیں،
امراآتانی دو عورتیں، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تم اپنے لیے گواہ، یعنی تم اپنے لیے ان کو گواہ بنا لیا کرو جن کو تم اپنے میں سے پسند کرتے ہو، یعنی کہ جن کے ساتھ تم راضی ہوتے ہو یا جن کے اوپر تمہارا اعتبار ہے، جن کے اوپر تم اعتماد کرتے ہو، تو ان کو اپنا گواہ بنا لیا کرو۔ انت دل احدہما، تاکہ اگر بھول جائے احدہما ان دونوں میں سے، ہما یہ بھی، یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے نا اس کے دو عورتوں کے حوالے سے، یہ یعنی کہ دو عورتوں کی بات ہوئی تھی کہ ایک مرد اور دو عورتیں، ان کو گواہ بنا لیا کرو، تو پھر وہ جو دو عورتیں ہیں ان میں سے ایک، احدہما ان دونوں میں سے ایک عورت اگر بھول جائے تو ذکر، تعدلہ کا مطلب گمراہ بھی ہونا ہے کہ اگر وہ گمراہ ہو جائے یا بھول جائے تو ذکر، تو یاد کرے احدہما ان میں سے جو وہ جو اخرى دوسری، ان دونوں میں سے جو دوسری عورت تھی ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے۔ ولا یاب الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا جب وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا ان تکتبوہ، اور نہ اکتایا کرو، لا تسأموا اور نہ اکتایا کرو، نہ بیزار ہوا کرو اسے لکھنے سے، خواہ وہ رقم جو یعنی کہ قرضے کی رقم ہے، صغیرن وہ چھوٹی ہو، او کبیرن یا بڑی ہو، یعنی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تو اس کو لکھنے سے اکتایا نہ کرو، الی اجلہ، اس کی مقررہ میعاد تک، ذالکم اقساط، ذالکم یہ تحریر اللہ کہتا ہے تمہارے لیے، اقساط یہ عدل قائم کرنے کے لیے ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اقوام للشہاداتی، اور یہ گواہی کو بہت محفوظ رکھنے والی ہے۔ وہ جو تحریر ہے جو دو فریقین کے درمیان میں لکھ لی گئی ہے یعنی کہ قرضے کے حوالے سے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گواہی کے لیے بھی بہت محفوظ گواہی کو بھی بہت محفوظ رکھنے والی ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور آسان طریقہ ہے تمہیں یہ شک سے بچانے کے لیے، أَلَّا تَرْتَابُوا کہ کہیں تم شک شبہ میں نہ پڑ جاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، مگر اللہ فرماتا ہے کہ ہو جائے تجارت، جو خرید و فروخت ہے، جو لین دین ہے سودے بازی کے حوالے سے، حاضراتن دست بدستی، تو اللہ فرماتا ہے تدیرونہا بینکم، تو جس کا تم نے لین دین آپس میں کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجارت جو دست بدستی تم نے کی ہے، جس کا تم لین دین آپس میں کرو، تو بینکم تمہارے درمیان میں آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو اس صورت میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم نہ لکھنا چاہو یا اس کو تحریر نہ کرنا چاہو، جو ایک ہاتھ دیا اور دوسرے ہاتھ لے لیا، تو اس کا تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا اگر نہ بھی اس کو لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو، اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو، ولا یضر کاتب ولا شہید، اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو، یضر ضرر یعنی تکلیف، اور ایذا یعنی کہ جو لکھنے والا ہے جو کاتب ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تمہیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، اسی طرح سے یہ آداب معاشرت جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ پاؤ، کاتباً کوئی لکھنے والا، اگر تم سفر میں ہو اور تم کوئی کاتب یعنی جو لکھنے والا ہے یا وثیقہ نویس تم اگر نہ پاؤ، تو فارحان مقبوضاتن تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو، اللہ فرماتا ہے تو اگر تم نے کوئی لکھنے والا نہ پایا کرو، تمہارے پاس سفر کے دوران میں کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ جو آپس میں لین دین کے جب معاملات ہو رہے ہوں تو پھر تم کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو، اور اس کا اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور پھر اللہ فرماتا ہے فارحان مقبوضاتن، رہن کہتے ہیں نا گروی کو، گروی رکھ لیا کرو، مقبوضاتن اور اس کا قبضہ دے دیا کرو، تو فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر اعتبار کرے
کر لے کوئی تم میں سے، یعنی کہ بعض کا اعتبار کر لے، اس کا یقین ہو اس کے اوپر، تو فل یبدل الذی تؤمن امانتہ، تو دوسرے کو اللہ کہتا ہے کہ تو پس چاہیے کہ فل یبدل الذی، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے امانتہ، اس کی امانت کو، ولیتق اللہ، اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، ربہ، اللہ سے جو اس کا رب ہے، یعنی اس اللہ سے، اس رب سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، پروردگار ہے، اس سے وہ ڈرتا رہے۔ ولا تکتموا الشہادۃ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، لا تکتموا، مت چھپاؤ، نہ چھپاؤ گواہی کو، ومن یکتمھا، اور جو شخص چھپاتا ہے اس کو، فإنہ آثم قلبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا قلب، اس کا ضمیر یقیناً گناہ گار ہے، آثم گناہ گار، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کا دل ہے، اس کا جو ضمیر ہے وہ یقیناً گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام الحمدللہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 39، پارہ نمبر 3، اس کی جو آیت نمبر 282 282، قرآن مجید کی یہ طویل ترین آیت ہے۔ اس لمبی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے بہت سے احکام شرع بیان فرما دیے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ ادھار کا لین دین کرو تو ضرور لکھ لیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم کے معنی میں کیا ہے کہ اگر تم ادھار کا لین دین کرو، یعنی کہ قرض لیا کرو آپس میں، تو اللہ فرماتے ہیں، یا تم جو سودا بازی کرتے ہو تو اس وقت تم اسی وقت خرید و فروخت جب تم کرتے ہو، کوئی چیز خریدی ہے تو اس کے پیسے وغیرہ تم ادا نہیں کیے تو تم اس کا ضرور لکھ لیا کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمام واجب الاحترام کے انسان پہلے لکھنے سے شرماتا ہے، کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، مجھے تمہارے اوپر بڑا یقین ہے، میں تمہارے اوپر بڑا بھروسہ کرتا ہوں، لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، پھر مقدمات تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور آپس کے اتنے اچھے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو فقہ کی اصطلاح میں لکھنے کے اس عمل کو اگرچہ واجب نہ کہا جائے، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو اس لیے کہ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کی تعمیل نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لکھ لیا کرو، اب اس نے لکھا نہیں تو بعد میں اگر اس کو کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے حوالے سے اب وہ روئے پیٹے جو مرضی کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کاتب یعنی جو لکھنے والا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے یہ جو دوسری جو بات ہے یہ بہت ہی اس آیت میں قابل غور ہے کہ وہ جو کاتب ہے یعنی لکھنے والا، یعنی کہ جو شخص تحریر کا فرض انجام دے، اسے ایسی تحریر لکھنی چاہیے جو ہر طرح کے ابہام سے پاک ہو اور کسی ایک کی مرضی کے مطابق نہ ہو، یا اس میں کسی قسم کی بے ایمانی یا کسی قسم کی گڈنڈی مار کے نہ لکھا ہوا ہے، شریعت کے تمام بلکہ جتنی بھی شرائط ہیں اس کے مطابق وہ لکھی گئی ہو۔ اسی لیے فقہا حضرات نے فرمایا کہ وسیقہ نفیس جو کاتب ہوتا ہے، جو لکھنے والا ہوتا ہے، ایسا شخص ہونا چاہیے جسے شریعت کی تمام شرائط کا پورا علم ہو، تاکہ جو فریقین ہیں ان کو اپنا اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ تیسری جو اس طویل ترین آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ اگر ایک شخص جو لکھنے والا یعنی وسیقہ نویس ہے، جو کاتب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص لکھنے والا نہیں ہے، تو وہ لکھنے والا جو شخص ہے وہ ضروری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کہ وہ اپنا اہمیت دکھانے کے لیے یا نخرے دکھانے کے لیے کہ وہ کہے کہ نہیں میں نہیں لکھتا، تو وہ کبھی بھی لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اور فقہا کرام نے فرمایا کہ وسیقہ نویس کو اجرت لینے کی بھی شرعاً اجازت ہے، کہ اگر وہ کوئی لکھائی جب وہ کرے دو فریقین کے درمیان میں، تو اگر اس کے اوپر وہ اجرت مانگ لے تو اس کو اجرت دینا یہ بھی جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور جو چوتھی بات ہے اس آیت کے اندر 282 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ گواہ مقرر کر لو،
گواہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ معاملے میں کسی وقت بھی گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب یہ گواہ ہوں گے یعنی تحریر بھی لکھی ہوئی ہوگی اور پھر اس کے اوپر گواہ بھی آپ لوگوں نے مقرر کیے ہوں گے اپنی پسند اور مرضی سے، تو اس وقت پھر گڑبڑ پیدا نہیں ہوگی کسی بھی حوالے سے۔ یہاں ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ کوئی فریق بھی لکھنے والے یعنی کاتب کو غلط لکھنے اور گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور نہ کرے یا اس کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہ دے اور ان کا وقت بیکار ضائع بھی نہ کرے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے یا اس تحریر سے کسی کے حق تلفی نہ ہو جائے۔ اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اس طرح کے کام کرنے سے پہلے۔ آیت نمبر 283 میں اللہ تعالیٰ نے رہن یعنی گروی کی بات کی ہے۔ یہ ایک نیا موضوع اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم سے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور آپس میں جب تم لین دین کے معاملات کر رہے ہوتے ہو، تجارت کر رہے ہوتے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہو، تو وہاں کوئی وثیقہ نویس بھی نہیں ہے یعنی کہ کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور تم ادھار پر کوئی تجارت یا لین دین کرنا چاہتے ہو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ خریدنے والا قیمت کی جگہ اپنی کوئی چیز بیچنے والے کے پاس گروی رکھ دے، جب قیمت ادا کر دے تو اپنی گروی شدہ چیز واپس لے لے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حالت سفر میں گروی رکھنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کے بغیر رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ صرف گروی کا جو معاملہ ہے وہ سفر کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ جب حالت سفر میں ہو اور اس وقت ہی صرف کوئی چیز گروی رکھ سکتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر نہ لکھنے والا ہو عام حالات میں بھی عام ہم اپنی چاہے رہائش پر ہیں، اپنے چاہے کاروباری جگہ کے اوپر موجود ہیں، کسی بھی جگہ پر موجود ہیں سفر کے علاوہ، اور وہاں لکھنے والا نہ ہو نہ کوئی گواہ ہو، تو تب بھی ہم یہ جو رہن کا جو معاملہ ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں یعنی کہ گروی چیز رکھ سکتے ہیں۔ لیکن خبردار ایک یہاں پر بہت ہی بات اہم ہے کہ جو گروی رکھی ہوئی چیز سے ہے نا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا شرعاً ممنوع ہے، کہ آپ کے پاس کسی نے اپنی امانت رکھی ہے، گروی چیز رکھی ہے کہ میں تمہیں جو فلاں تم سے جو چیز خریدی ہے تو اس کے جب میں پیسے دے دوں گا تو اپنی یہ چیز لے لوں گا، اب اس کی رکھی ہوئی چیز کے اوپر آپ نئے سرے سے اپنا کوئی کاروبار کرنا شروع کر دو اور اس کے اوپر پیسے کمانا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شرعاً اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کے اوپر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔